مگر کیوں؟ رشتہ کرنا یا نہ کرنا ہماری اپنی ثوابدید پر ہے۔ رشتے سے انکار بڑے ماموں کی بیٹی کے لیے ہوا ہے، باقی دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ منجلے ماموں نہ 3 میں نہ 13 میں، بس خاموش ہیں۔ چونکہ بڑے ماموں کی بیٹی ہے اور چھوٹے ماموں کی بیگم کی بھانجی ہے، اور ہماری دونوں ممانیوں میں بڑا اکا ہے، اور ان کے نظام کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ باقی کی غنڈہ گردیوں کو بہادری اور مردانگی کے زمرے میں شمار کرتی ہیں، اور ہمارے ماموں صاحبان بیویوں کی عقل سے فیصلے کرنے والے انسان ہیں۔ انہیں یہ تھا کہ تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو، نانا مرحوم، اور پھر اپنے ہمارے والد کی طرف سے جو تھوڑی بہت زمین ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر تمہیں وہ بہلا پھسلا کر کاروبار کرنے کی آفر کریں گے، اور جب زمینداری کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو بیٹی کا رشتہ دے کر تمہیں اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ ایسا نہیں ہو رہا تو انہوں نے ماں جی کو بہت کچھ سنایا ہے۔ ماریہ باجی تو بھری بیٹھی تھی۔ عمر منزل سے غائب رہنے کی وجہ سے یہاں کے حالات سے یکسر بے خبر رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے ماموں کی یہ اندرونی چپکلش خاصی حیران کن تھی۔ ماں جی نے اس بات کی سخت ٹینشن لی ہے کہ انہوں نے ساری عمر اپنے بھائیوں کے آسرے پر گاؤں میں زندگی گزار دی تمہاری جدائی میں، ورنہ جس طرح شروع سے ہی ماموں سرفراز ماں جی کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کی کوششوں میں سرگرداں رہے تھے، اب ہم وہاں ہوتے تو اچھے خاصے سیٹل ہو چکے ہوتے، تو ماموں کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار کر رہے ہوتے۔ مگر ماں جی کو یہ تھا کہ یہ اپنا وطن ہے، باپ دادا کی جگہ ہے۔ مرحوم نانا کو ماں جی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ نانا جی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی اور چاروں بیٹوں کو حصے دے کر فارغ کر دیا تھا۔ ماموں سرفراز باہر چلے گئے، باقی تینوں نے مل کر کاروبار شروع کر لیا۔ بڑے ماموں کو زیادہ لمبے ہاتھ مارنے کے چکر میں رہے ہیں ہمیشہ سے۔ انہوں نے حمدہ کے والد چاچا توفیل کو یوں ہاتھوں میں لیا کہ ان سے نہر کے اس طرف اور پولٹری فارم والی ساری زمین اونے پونے داموں میں خرید لی۔ آج وہاں ان کا فش فارم اور پولٹری فارم کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے، اور جو اصل حقدار ہیں وہ رل رہے ہیں۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ عمر اس سلسلے میں خاموش رہا۔ ذوالفقار بھائی بھی خاموش تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ماں جی گاؤں جائیں گی یا پھر ادھر ہی رہنا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ نہیں، گاؤں ہی جائیں گی۔ ہم نے جائز الفاظ میں رشتہ لینے سے انکار کیا ہے، کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا کہ چھپ کر بیٹھے۔ ماں جی کی طبیعت سنبھل گئی ہے، جیسا تم مناسب سمجھو کر لو۔ وہ تو وہاں تنہا تھی تو مختار چاچی نے فون کر کے مجھے بلوا لیا۔ 2-3 دن سے تم سے بات ہو رہی تھی، تم نے بھی ذکر نہیں کیا کہ تم مری گئے ہوئے ہو۔ وہ تو گاؤں پہنچ کر علم ہوا کہ تم 3-4 دن سے مری گئے ہوئے ہو۔ عمر نے چونک کر ماریہ باجی اور ذوالفقار بھائی کو دیکھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے بے خبر تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماں جی اور چاچی نے ماریہ باجی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مری نہیں، سرگودا میں تھا۔ مختار چاچی کیسی ہیں؟ بظاہر تو ٹھیک ہے۔ مجھے ماں جی کی پریشانی لگی رہی، مگر وہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ اماں زلیخا نے ذکر کیا تھا کہ حمدہ کہیں غائب ہے۔ چاچی مختار کہتی ہے کہ وہ نگہت کے پاس گئی ہوئی ہے 2-3 دن سے، مگر باقر علی نے سارے گاؤں میں کچھ اور ہی مشہور کروا دیا ہے۔ پھر ماں جی کی طبیعت کی پریشانی لگ گئی تو مجھے خود سے چاچی یا پھر ماں جی سے خصوصی طور پر پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اوہ، عمر کے لیے یہ نئی صورتحال تھی۔ ماں جی نے فون پر ان حالات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور چاچی مختار اس وقت کہاں ہیں؟ ہماری حویلی میں ہی ہیں۔ اماں زلیخا نے ذکر کیا تھا کہ 2 دن پہلے رات اندھیرے باقر علی چند مردوں اور 1-2 عورتوں کو لے کر چاچی مختار کے گھر میں زبردستی گھس گیا تھا۔ نہ جانے اسے کیسے شک ہو گیا تھا کہ حمدہ گاؤں میں نہیں ہے، اور پھر اس نے سارے گھر کی تلاشی لی۔ تلاشی سے پہلے چاچی باقر علی کے سامنے ہی کہتی رہی کہ حمدہ گھر پر ہی ہے، مگر بعد میں کہنے لگی کہ وہ نگہت کے ہاں چلی گئی ہے۔ باقر علی کو شک ہو گیا ہے کہ اس بار چاچی نے حمدہ کو کہیں روپوش کر دیا ہے تاکہ اگلے ماہ شادی نہ ہو سکے۔ اس نے گھر کا سارا سامان توڑ ڈالا، اچھا خاصا شور شرابہ کیا۔ گاؤں کے لوگ اٹھ کر فوراً موقع پر پہنچے تو سب کے سامنے اس نے واضح الفاظ میں چاچی کو دھمکی دی ہے کہ اگر چند دن میں حمدہ گھر نہ پہنچی تو وہ نگہت کے سسرال میں دھاوا بول دے گا۔ ماں جی چاچی کو حویلی میں لے آئی ہیں۔ اماں زلیخا تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہماری دونوں ممانیاں اپنے تئیں چند رشتہ دار عورتوں کے ذریعے پتہ کروا چکی ہیں کہ وہ نگہت کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہاں ہیں یہ تو چاچی مختار ہی بتا سکتی ہیں۔ عمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ ذوالفقار بھائی ناشتہ ختم کر کے چلے گئے تھے۔ حمدہ نگہت کے پاس واقعی نہیں ہے، وہ سرگودا میں ہے، عمر نے بڑے پرسکون انداز میں بتایا تو ماریہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ واقعی؟ مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میں مری نہیں، سرگودا گیا ہوا تھا۔ میں ہی ماں جی اور چاچی مختار کے کہنے پر حمدہ کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر نے مزید انکشاف کیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ سرگودا میں چاچی مختار کا کون ہے؟ کس کے پاس حمدہ کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ماریہ باجی کا تشویش سے برا حال ہوا۔ عمر نے تمام صورتحال سے آگاہ کر کے تمام تفصیلات بتا ڈالیں۔ تمہیں یقین ہے کہ چاچی کے اتنے عرصے بعد ملنے والی اس خالہ کی فیملی بھروسے کے لائق ہے؟
ایسے وہاں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ تمام صورتحال جاننے کے بعد ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ مجھے انسانوں کی بے شک بہت پہچان نہیں ہے، مگر جتنی بھی زندگی گزاری ہے اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ حمدہ کے معاملے میں قابل بھروسہ ہیں۔ دیکھو، ماں جی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں اب تک یہی سمجھتی رہی ہوں کہ تم میری سیر کے لیے گئے ہوئے ہو۔ عمر آہستگی سے مسکرایا۔ مجھے حمدہ والے سلسلے میں آپ سے ایک اور بہت اہم بات کرنی ہے۔ ماں جی سے تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ سے ذکر کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ فوراً متفکر ہوئی۔ ہاں جی، حمدہ کو وہاں کس لیے بھیجا گیا آپ کو تفصیل بتا دی ہے میں نے۔ ماریہ نے سر ہلا دیا۔ وہ لوگ میری توقع کے برعکس کافی اچھے رہے ہیں، اسی لیے میں مطمئن ہو کر واپس آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے ادھر کے بگڑے حالات کو دیکھتے چاچی مختار حمدہ کی شادی کرنے کا ارادہ کر لیں۔ ویسے بھی انکل افتخار نے مجھے یقین دلایا تھا کہ حمدہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکر ہیں۔ وہ چند ایک جاننے والوں سے رشتے کا ذکر کرتے ہیں، شاید کئی اچھی جگہ بات بن جائے۔ ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مریم باجی خوش ہوئی تو عمر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ میں حمدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے انکشاف پر مریم باجی کافی حد تک مہرباں لب رہی تھیں۔ کیا میں نے بہت ناجائز بات کہہ دی ہے؟ ماریہ کی خاموشی پر عمر نے کریدا۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے ہمیشہ سے ایک مختلف زندگی گزاری ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کر کیا۔ میں مانتی ہوں حمدہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن شادی کے لیے خوبصورتی مین وجہ تو نہیں بن سکتی۔ پھر جس طرح حمدہ کے حالات رہے ہیں اور باقر علی والی صورتحال ہی دیکھ لو، ایسے میں تمہارا یہ فیصلہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کا ریئیکٹ کروں۔ کیا تم واقعی سیریس ہو یا محض مذاق کر رہے ہو، یا حمدہ کے ساتھ وقتی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوئے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے؟ عمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے بے شک ہمیشہ سے ایک بہت مختلف زندگی گزاری ہے، مگر اپنا اصل کبھی نہیں بھولا۔ ماموں کے زیر سایہ پرورش پاتے ہوئے بھی میں نے نہ یہاں کے حالات کبھی فراموش کیے اور نہ ہی یہاں کے طور طریقے۔ حمدہ بے شک بہت خوبصورت ہے، اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کہہ رہا، میں واقعی سیریس ہوں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں مذاق کروں۔ I think I fall in love with her۔ کیا؟ ماریہ باجی حیرت سے اپنے خوبرو بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ماریہ باجی، کیا آپ لو ان فرسٹ سائٹ، پہلی نگاہ کی محبت پر یقین کرتی ہیں؟ ماریہ خاموش رہی تو عمر نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ کو شاید یاد ہو میں نے حمدہ کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ خاصی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ میری پہلی نگاہ تھی۔ اس نگاہ میں نے محض حمدہ کی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، اس کے کردار کا وہ پہلو دیکھا تھا جو اس کی ذات کے رکھ رکھاؤ اور وقار پر مشتمل تھا۔ براؤن چادر اپنے اطراف میں لپیٹے وہ سب میں ایک دم نمایاں اور باوقار تھی۔ اس کی خوبصورتی، اس کے اطوار، اس کا ماں جی کے پاس دھیمے اور سلجھے ہوئے انداز میں بیٹھ جانا، ماریہ باجی یہی وہ پہلی نگاہ تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب بھی حمدہ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا، یوں لگا کوئی اندیکھی کشش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہے۔ ماریہ حیران و ششدر اپنے بھائی کا دیوانہ پن دیکھ رہی تھی۔ باجی وہ ایک اشارہ کرے تو میں اس کے لیے آگ میں کودنے کو تیار ہوں۔ ہے تو یہ غیر عقل مندی والی بات، مگر باقر سے دشمنی مول لینا ایسا ہی ہے، اور میں حمدہ کی خاطر سب جھیلنے کو تیار ہوں۔ میں حمدہ کو مکمل عزت، مان اور محبت بھری رفاقت دینا چاہتا ہوں۔ بولے باجی، کیا میں غلط ہوں؟ ماریہ نے ایک گہرا طویل سانس لیا۔ حمدہ ایک بہت اچھی سلجھی ہوئی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے۔ چاچی نے اس کی تربیت بڑے ناز و نام میں کی ہے، مگر حالات و واقعات نے بیچاری کو ٹھوکروں پر رکھ لیا ہے۔ مجھے حمدہ اور چاچی سے دلی لگاؤ ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ حمدہ کی جہاں بھی شادی ہو وہاں وہ پوری عزت اور مان کے ساتھ سر اٹھا کر جیے، اسے زندگی کی تمام خوشیاں ملیں۔ ہمارے ماموں اور ان کے سالے صاحب کی طرف سے جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے، مگر اچھی طرح سوچ لو کہ کہیں تمہیں بعد میں اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑ جائے، کیونکہ حمدہ سے شادی کی صورت میں سب سے پہلے ہمارے ماموں ہی تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ میں ہینڈل کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ بس آپ اتنی فیور کر دیں کہ ماں جی اور چاچی سے ساری بات کر لیں۔ حمدہ وہاں تنہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ معاملہ نبٹ جائے۔ ایک دفعہ حمدہ کے ساتھ میرا نام جڑ گیا تو پھر بعد میں باقر علی جیسے لوگوں سے نبٹنا میرے لیے قطعی مشکل نہیں ہے۔ عمر کا لہجہ ہمیشہ سے زیادہ مضبوط اور اٹل تھا۔ ماریہ باجی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ماریہ باجی نے ماں جی اور چاچی سے بات کی تھی۔ چاچی مختار کی شادی مرگ والی کیفیت تھی۔ اگلے 3-4 دن میں اس معاملے کو کیسے نپٹایا جائے بس اسی سلسلے میں گفت و شنید ہوتی رہی تھی۔
ماں جی نے امریکہ ماموں سرفراز سے بات کر کے باقاعدہ صلاح مشورے کے بعد ہی یہ طے کیا کہ یہاں سے یہ سب لوگ بالکل خاموشی سے سرگودا جائیں گے اور وہاں سے نکاح کے بعد واپس آ جائیں گے۔ بعد میں باقر علی کو علم ہو بھی گیا تو معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر صلح صفائی سے باقر علی مان گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر افتخار صاحب خود ہی کوئی لایا عمل ترتیب دے لیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی کے دوران سبھی نے رازداری کا مکمل طور پر خیال رکھا۔ ماں جی شہر میں ہی تھی۔ مختار چاچی کو بھی شہر بلوا لیا گیا تھا۔ ماں جی کو حویلی سے کچھ ضروری اشیاء درکار تھیں جو کہ انہوں نے عمر کی دلہن کے لیے زیورات اور لباس وغیرہ کی صورت میں تیار کروا رکھی تھی۔ وہ بھی ماریہ باجی ذوالفقار بھائی کے ساتھ جا کر ساتھ میں چاچی مختار کو بھی لے آئی تھی۔ چاچی مختار نے اپنی دونوں بیٹیوں اور دامادوں سے رشتے کے متعلق ذکر کیا تھا اور پھر سارا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد ان لوگوں نے سرگودا اطلاع کر دی تھی۔ حمدہ کے لیے ابھی تک عمر کی پسندیدگی والا انکشاف ہی خاصا حیران کن تھا۔ اوپر سے ایک دم یہ نئی صورتحال۔ عمر نے جانے کے بعد اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ ایک کال تک بھی نہیں کی تھی۔ گاؤں میں ہونے والی تمام صورتحال اسے پتہ چل گئی تھیں، مگر بعد میں ہونے والی منصوبہ بندی سے وہ بے خبر ہی تھی کہ رات کو ازکئی نے آ کر اسے یہ اطلاع دی تھی کہ گاؤں سے یہ سب لوگ آج یہاں سرگودا پہنچنے والے ہیں۔ عمر کے لیے اس کا پرپوزل اماں نے قبول کر لیا ہے اور اسی سلسلے میں آج نکاح کی رسم ادا کی جائے گی۔ وہ ساری رات پریشان رہی تھی۔ وہ بار بار ماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ادھر سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بس اماں نے ایک بار کال کر کے کہہ دیا کہ وہ وہاں آ کر اسے ساری صورتحال سمجھا دیں گی۔ یہ لوگ دوپہر کو وہاں پہنچے تھے۔ ان لوگوں کے ہمراہ حمدہ کی دونوں بہنیں اور ان کے شوہر بھی تھے۔ اماں، ماریہ باجی، ان کے شوہر، بی بی کے علاوہ چند اور جاننے والے بھی تھے، جن میں ایک دو گاؤں کے معتبر بزرگ تھے۔ یہ سب بی بی کے حامی تھے۔ یقیناً عمر لوگوں کے ساتھ ہی آئے تھے۔ ماں جی خاصی پرسکون تھیں، جبکہ ماریہ اور حمدہ کی دونوں بہنیں خاصی خوش لگ رہی تھیں۔ نکاح کی تقریب شام کے وقت تھی اور اس وقت وہ اماں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی اس ساری صورتحال پر الجھ رہی تھی۔ اماں، بھلا یہ کہاں ممکن ہے؟ ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم؟ اماں، یہ سب طے کرنے سے پہلے مجھے کچھ تو بتایا ہوتا۔ ٹھیک کہا تم نے، مگر میں ماں ہوں تمہارے لیے، مجھے کسی ایسے ہی خاندان کی تلاش تھی۔ بی بی سے میری آج کی رشتہ داری نہیں ہے کہ میں انکار کر دیتی۔ وہ لوگ بہت محبت اور خوشی سے یہ سب کر رہے ہیں۔ ہم، تم اور وہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ رشتہ داری ہے ہماری آپس میں۔ اگر تمہارے باپ کی یہ حرکتیں نہ ہوتی تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ زمین، جائیداد، حویلی، دولت، کوئی کمی نہ تھی، اور عمر لاکھوں میں بہتر ہے۔ تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو۔ یہ لوگ بہت محبت اور خوشی سے تمہیں اپنا رہے ہیں۔ اماں نے اس کو سمجھانا چاہا۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر جب ہمارے پاس سب کچھ تھا تب ہماری حیثیت بھی اور تھی۔ اماں، یہ باقر علی کے نام کی شہرت مجھے جیتے جی مار ڈالنے کو کافی ہے۔ باقر علی کا حوالہ بن کر لوگ میرا نام لیتے ہیں اور یہ لوگ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جب گاؤں میں پتہ چلے گا تو بہت ہنگامہ ہوگا۔ وہ انتہائی پریشان تھی۔ تم دل سے سب وہموں کو نکال کر پرسکون ہو جاؤ۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے وہ کسی کو بھی تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنے دے گی۔ وہ سب کچھ تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ پھر افتخار نے بھی تسلی دی کہ اگر ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو ہماری قانونی حیثیت مستحکم ہو جائے گی۔ تب باقر علی نے اگر کوئی اوچھی حرکت کی بھی تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکیں۔ اماں بہت پر امید تھیں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ماریہ باجی اور نگہت وغیرہ کے آ جانے سے بات ٹل گئی تھی۔ ہم تمہارے لیے شہر سے آتے ہوئے یہ سب لے کر آئے ہیں۔ نگہت باجی نے ایک خاصا بھاری خوبصورت کام والا جوڑا اس کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ سوٹ کافی پیارا تھا۔ حمدہ کی نگاہیں ایک پل کو سوٹ پر جم سی گئی تھیں۔ میں نے اور نگہت نے آتے ہوئے عمر کو ساتھ لے کر یہ سوٹ خریدا تھا۔ پیارا ہے نا؟ ماریہ اس کی توجہ محسوس کر کے ایک دم خوش ہو کر پوچھ رہی تھی۔ حمدہ محض سر ہلا گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر عجلت اور افراتفری میں ہو رہا تھا کہ حمدہ کو اپنے احساسات کی خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عمر ہاشم جیسے اعلیٰ اور مکمل شخصیت رکھنے والے انسان کا تصور ہی مقابل کو شکست تسلیم کر دینے پر مائل کر سکتا تھا۔ شام تک ماریہ باجی، نگہت اور ازکئی نے مل کر اسے مکمل طور پر دلہن کے روپ میں سجا دیا تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کرتے وقت وہ شدت سے رو دی تو سبھی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حمدہ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ ماریہ نے روایتی نندوں کی طرح حمدہ سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی تھی، تاہم وہ آتے جاتے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی حمدہ مسلسل پزل ہو رہی تھی۔ تم بیٹھو، تمہارے لیے کھانے پینے کو کچھ لاتی ہوں۔ اسے بٹھا کر ازکئی باہر نکل گئی تو وہ گمسم بیٹھی ساری صورتحال پر مسلسل غور کرنے لگی تھی۔ اس کے سرہانے پڑا موبائل بجنے لگا۔ حمدہ نے چونک کر موبائل دیکھا۔ یہ عمر ہاشم کا دیا ہوا موبائل تھا۔
موبائل کی سکرین پر جگمگانے والا نمبر دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ عمر کالنگ کے حروف واضح تھے۔ اس دن صبح عمر کی واپس جانے کے بعد سے وہ لاشعوری طور پر اس کی کال کی منتظر رہی تھی، مگر کوئی کال نہ آئی تھی۔ مگر اب عمر کا نام دیکھ کر وہ الجھ گئی۔ کچھ دیر قبل نکاح کی رسم ہوئی تھی اور اب یہ کال آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ حمدہ نے خاموشی سے موبائل تھام کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، عمر کہہ رہا تھا۔ حمدہ کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نکاح کے بعد اس شخص سے بات کرنا حمدہ کے اندر ایک دم ڈھیر و شرم نے ڈیرا جمایا۔ حمدہ، وہ پکار رہا تھا۔ وہ تب بھی خاموش رہی۔ لب شرم و حیا سے ساکت رہ گئے۔ مجھے پتا ہے آپ سن رہی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عمر کی وہی مخصوص بھاری سحر انگیز آواز کانوں میں گونجی تو اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ماریہ باجی اسکئی کے ہمراہ اندر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ کر موبائل گود میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ ماریہ باجی نے اس کا شرم سے سرخ چہرہ دیکھا۔ تبھی موبائل پھر بجنے لگا۔ ماریہ کی طرف سے نظریں چراتی اس نے پھر کال کاٹ دی۔ کہیں عمر تو کال نہیں کر رہا؟ اس کے سرخ رخسار دیکھتے ہوئے ماریہ نے تکا مارا تو وہ مزید سرخ پڑ گئی۔ ماریہ باجی کھل کر ہنس دی۔ ابھی عمر نے مجھے بھی کال کی تھی۔ باہر کھانا کھایا جا رہا ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے بلا لوں؟ ماریہ باجی پلیز۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ وہ بہت بے چین ہو رہا ہے، صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہہ دیا اپنی بیگم سے پوچھ لو، اگر وہ ملنے پر آمادہ ہو جائے تو میں ملاقات کا انتظام کر دیتی ہوں۔ مجھے نہیں ملنا۔ ماریہ نے اسکئی کو دیکھا، وہ معنی خیز انداز میں ہنس دی۔ مگر ہم تو ملاقات کروانے کا وعدہ کر بیٹھے۔ حمدہ کو اپنے ہاتھ پاؤں یخ ہوتے محسوس ہوئے۔ یار میرا بھائی اتنا ڈراؤنا بھی نہیں کہ تم یوں خوف زدہ ہو جاؤ۔ ماریہ نے اسے چھیڑا۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ ابھی میں کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتی۔ حمدہ کی آنکھوں سے دھیرے سے آنسو بہہ نکلے۔ ماریہ نے آہستگی سے گلے لگا کر دلاسا دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اسکئی نے اٹھ کر دیکھا۔ عمر ہاشم کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ حمدہ بھی اسے دیکھ کر متوجہ ہو گئی۔ اسکئی کے راستہ دینے پر وہ اندر آ گیا تھا۔ حمدہ نے فوراً دوپٹے کے زرتار پلو میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ماریہ کی ہنسی نکل گئی۔ وہ اسے خود سے جدا کرتے کھڑی ہو گئی۔ حمدہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ ہم باہر ہی ہیں، عمر زیادہ پریشان نہیں کرنا۔ ایک ساتھ کہہ کر وہ اسکئی کو لیے باہر نکل گئی تھی۔ عمر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا تو حمدہ کو اپنا دل بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ کر چہرے کے گرد کر لیا۔ کامداری سرخ دوپٹے کی اوٹ میں وہ سر جھکائے عمر ہاشم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ پچھلے دنوں اتنا بزی رہا تھا کہ کال کرنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اسے کہہ کر بھی گیا تھا کہ وہ موبائل آن رکھے، وہ کال کرے گا، مگر پھر نہ کر پایا۔ اور اب جب سے وہ ادھر تھا نہ جانے کیسے خود کو روک رکھا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کو دیکھنے پہنچ جائے۔ اور اب جب کہ اس کے جملہ حقوق عمر ہاشم کے نام محفوظ ہو چکے تھے، وہ اس کے وجود پر مکمل ملکیت کا حق رکھتا تھا، تو بھی اس سے ملنے سے پہلے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے سامنے آ رکا تو حمدہ ساکت سی سر جھکائے اسی طرح سرخ دوپٹے کی اوٹ میں بیٹھی رہی۔ عمر اس کے سامنے بستر پر ٹکا تو اس نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ عمر پوچھ رہا تھا۔ حمدہ پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکنا چاہا تو عمر نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ حمدہ نے تڑپ کر دیکھا، مگر دوپٹے کی اوٹ سے وہ مقابل کے تیور نہ جانچ پائی۔ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے عمر نے مسکرا کر کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے دوپٹے کے کنارے کو تھامے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ حمدہ عمر کی اس جسارت پر بس لہجہ بھر کو دیکھ پائی تھی۔ وہ آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہان آباد کیے نہایت وارفتہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حمدہ کا دل بڑے زور سے دھڑکنے لگا۔ حمدہ نے پلکوں کی جھالر گرا لی تو عمر کے ہاتھوں میں جکڑے اپنے دونوں ہاتھ بھی کھینچ لیے۔ عمر جو اس قدر شدت سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ کھینچنے پر چونک گیا۔ حمدہ حسین تھی، مگر اس وقت دلہناپے کی تمام سج لیے وہ اس کی ساری سدبد کھوئے دے رہی تھی۔ حمدہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حمدہ جو اس کی نظروں سے پہلے ہی خائف ہو رہی تھی اب ایک دم سٹپٹا گئی۔ اس قدر والہانہ پن، اس قدر بے ساختگی۔ آپ خوش ہیں نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی دلہن بنی تھی، مگر تب نکاح سے پہلے ہی اس کی سر دھج اجاڑ دی گئی تھی، اور آج اس کی زندگی میں یہ دن دوسری بار آیا تھا۔ دوسری بار کسی مرد کے نام پر وہ پور سجائی گئی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی حالت پر خود ہی گھبرا رہی تھی۔ اس کے دل کے اندر خوشی کے بجائے خوف، ڈر اور گھبراہٹ کا عنصر غالب تھا۔
ماضی میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، ان لمحوں میں وہ چاہ کر بھی ماضی کو فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آپ کی فیلنگ سمجھتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے یہ سب فوراً قبول کرنا مشکل ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلدی اس رشتے پر دل سے خوشی محسوس کریں گی۔ میں نے آپ کو پہلی نگاہ میں دیکھنے کے بعد آپ سے محبت کا رشتہ باندھا تھا۔ آج آپ میری زندگی کا حصہ ہیں۔ یقین کریں میں بہت خوش ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ حمدہ خاموش رہی۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ اس کے ہاتھ کو محبت سے تھام کر وہ کہہ رہا تھا۔ کیا کہوں؟ حمدہ نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو آپ محسوس کر رہی ہیں۔ محبت سے ہاتھ دبا کر اس کو بولنے پر اکسایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر باقر علی کو پتہ لگ گیا تو عمر سنجیدہ ہو گیا۔ تو اچھی بات ہے نا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جلد سلجھ جائے۔ باقر علی نے جو بھی سٹیپ لینا ہے جلد از جلد لے۔ آپ اب میری بیوی ہیں۔ اگر وہ کسی الزام میں آ کر کچھ غلط کرے گا تو خمیازہ بھی بھگتے گا۔ آپ کی جان کا تحفظ اب میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں تو بس بے فکر ہو کر آنے والی نئی زندگی کے متعلق خوشگوار انداز میں سوچیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی زندگی کے کسی بھی قدم پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عمر کے الفاظ حمدہ کے اندر ایک یقین بن کر اترے تھے۔ ایک دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پر آ ٹھہری، جسے عمر ہاشم نے بھی فوراً محسوس کر لیا۔ اس کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی گویا۔ آپ کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ لایا تھا، اگر قبول کر لیں گی تو عنایت ہوگی۔ عمر ہاشم نے پینٹ کی جیب سے ایک خوبصورت بریسلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ حمدہ نے سٹ پٹا کر عمر اور پھر تحفے کو دیکھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لینے میں تامل برت رہی تھی۔ عمر نے مسکرا کر خود ہی حمدہ کا ہاتھ تھام کر نہایت آہستگی سے بریسلٹ پہنا دیا۔ عمر کے ہاتھ میں اس کا نرم و نازک ہاتھ لرز رہا تھا۔ بریسلٹ پہنا کر عمر نے ایک دو پل حمدہ کی لرزتی پلکوں کو دیکھا اور پھر جھک کر بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پرحدت ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس کے وجود کو بازو کے حصار میں لیا۔ حمدہ اس سب کے لیے قطعی تیار نہ تھی، اچھی خاصی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ آپ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے حمدہ۔ آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی مانند سرایت کر رہی ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آپ کو تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ میری محبت، میرے خلوص پر اعتبار کیجیے گا۔ بہت اپنائیت سے کہتے نہایت استحقاق بھرے انداز میں اس کے چہرے پر اپنا پرحدت لمس چھوڑ کر سب کہہ کر عمر ہاشم چلا گیا۔ اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اگلے دن صبح صبح یہ لوگ رخصت ہو رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا حمدہ اور چاچی مختار ادھر ہی رکیں گی۔ باقی لوگ رخصت ہو رہے تھے۔ صبح سے عمر کی کئی کالز آ رہی تھیں، مگر کل نکاح کے بعد عمر سے ہونے والی ملاقات کے بعد حمدہ اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماریہ باجی، بی بی اور حمدہ کی بہنیں سب اس سے مل کر اس کے کمرے سے نکلیں، عمر کے میسیجز آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں آپ کو ایک بار جانے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حمدہ پلیز باہر لان میں آئیں یا پھر میری کال پک کریں۔ حمدہ میسیج پڑھ کر مسکرا دی۔ حمدہ کو لگا گویا ایک دم زندگی میں سارے غموں کی تلافی ہو گئی ہے، سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ میں نہیں آ سکتی، اس نے میسیج کر دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود اندر آ جاتا ہوں، فوراً جواب ملا تھا۔ وہ ہنس دی۔ ایک دو پل سوچنے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اماں اور حویلی والے سب کو رخصت کرنے باہر صحن میں آئے ہوئے تھے۔ بی بی خالہ سے مل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اماں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ماریہ باجی اسے دیکھ کر مسکرا دی اور محبت سے اس کا بازو تھام لیا۔ اپنا خیال رکھنا اور پریشان نہیں ہونا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اب جلد از جلد یہ معاملہ ہینڈل ہو جائے، پھر تمہیں بڑی دھوم دھام سے رخصت کروا کر اپنی حویلی لے کر جائیں گے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ جھینک گئی۔ بی بی نے بھی اسے دوبارہ گلے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کے اندر کا اعتماد کئی گنا بڑھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہی چلتے وہ سیڑھیوں تک چلی آئی تھی۔ آگے لان تھا، جہاں گیٹ کے قریب عمر اور ذوالفقار بھائی اپنی اپنی گاڑیوں کے پاس کھڑے تھے۔ حمدہ نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ عمر کی نگاہوں کا وہی مخصوص تاثر اس وقت الجھانے کے بجائے بڑے خوبصورت انداز میں دل دھڑکانے کا سبب بن گیا تھا۔ تبھی موبائل میں میسیج ٹون بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ عمر کا میسیج تھا۔ تھینکس۔ وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ گاڑیاں گیٹ سے نکلیں تو وہ حویلی والوں کے ہمراہ اندر چلی آئی۔ بظاہر اسے افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مطمئن تھی۔ اسے یقین تھا کہ جس طرح قسمت نے ایک دم پلٹا کھایا ہے، اب وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ باقر علی کی عافیت سے نجات پا لے گی اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہوگی۔ اسے اب شدت سے ان لوگوں کے لوٹنے کا انتظار تھا۔ حمدہ اور عمر ہاشم کے نکاح میں شامل گواہان میں سے دو گواہ بی بی کے ساتھ ہی گاؤں سے گئے تھے۔ یہ دونوں اشخاص علاقے کی سرکردہ شخصیت کے حامل تھے۔ چاچا رحمت اور ان کے بھائی اشفاق صاحب کو بی بی نے بطور خاص اسی لیے بلوایا تھا
کہ نکاح کے دوران ان لوگوں کی شرکت سے معاملہ ان لوگوں کے حق میں رہے گا، کیونکہ جب سے باقر علی اور حمدہ والا معاملہ شروع ہوا تھا یہ لوگ ہی ابھی تک معاملے کو سنبھالے ہوئے تھے، ورنہ جس طرح باقر علی کی حرکات تھی کچھ بعید نہ تھا کہ وہ کب کا زور زبردستی سے حمدہ سے شادی رچا چکا ہوتا۔ حمدہ کی وہ شادی جو ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اس شادی کا دلہا جسے اغوا کر کے باقر علی نے کئی دن اپنی تحویل میں رکھا تھا، ان لوگوں کی کوششوں سے ہی وہ دوبارہ باقر علی کی قید سے نکل پایا تھا، اور باقر علی ابھی تک محض ڈرا دھمکا کر حمدہ اور اس کی ماں کو ہراساں کرتا رہا تھا، ورنہ حمدہ کا حصول مشکل نہ تھا۔ اب جس طرح نکاح کی تقریب ہوئی تھی، ان لوگوں کو ثالث بنا کر گاؤں کے تمام بڑے بڑے زمینداروں کو اس معاملے کو حل کرنے کی دعوت دی تھی۔ چند دن تو خوب معاملہ اچھالا گیا تھا۔ باقر علی اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں روزانہ چکر لگا رہا تھا۔ اس کی حالت زخمی شیر کی سی تھی، وہ روز دھمکیاں بھجوا رہا تھا، مگر مقابل بھی تو عمر ہاشم جیسے لوگ تھے۔ وہاں بی بی کے دونوں بھائی زویا والے رشتے سے انکار پر سخت ناراض تھے، مگر چونکہ بی بی ان کی ہمشیرہ تھی تو باقر علی کی بجائے ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے، ورنہ یہ طے تھا کہ اگر وہ باقر علی کی حمایت کرتے تو ساری برادری ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دے گی۔ بی بی جن کا اصل نام بلقیس بیگم تھا، بچپن سے ہی چھوٹے بڑے نے ان کو بی بی کہنا شروع کر دیا تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام ان کی پہچان بن گیا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد بی بی نے اپنی زمینوں کے معاملات خود سنبھالے تھے، وہ براہ راست نگرانی نہ کرتی تھی، ان کی پورے گاؤں میں حیثیت تھی، تمام چھوٹے بڑے زمیندار ان کے فیصلے کو اہمیت دیتے تھے۔ ایسے میں باقر علی اگر براہ راست حمدہ والے معاملے پر ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سراسر نقصان اس کی اپنی ذات کو ہونا تھا۔ بہرحال علاقے کے تمام سرکردہ افراد ان کے ہمراہ تھے۔ عمر ہاشم چونکہ عرصے بعد اپنے علاقے میں آیا تھا تو اس کے لیے یہاں کے بہت سے حالات و واقعات نامانوس تھے۔ چونکہ جوان خون تھا، جو شیلا تھا، قوت بازو پر انحصار کرتا تھا، وہ باقر علی کی حمدہ کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی بالادستی کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا، جبکہ بی بی کی رائے تھی کہ یہ سارا معاملہ گاؤں میں ہی حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ کل کلا کو اگر کوئی اونچ نیچ یا باقر علی نے کوئی کارروائی کی تو سارے گاؤں والے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں گے۔ اس موقف پر عمر نے ماں جی کی بات مان لی تھی، مگر اندرونی طور پر وہ باقر علی سے خار کھائے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ باقر علی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس سے بھٹ جائے، مگر بی بی کی وجہ سے خاموش تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ گاؤں کے بیٹھک میں سب کے درمیان تھا، باقر علی بھی آیا ہوا تھا، اس کے اپنے تینوں ماموں بھی تھے۔ منجلے ماموں کے علاوہ بڑے اور چھوٹے دونوں ماموں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ عمر کو ماموں کے اس طرز عمل سے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ بی بی نے اپنی ساری زندگی ان بھائیوں کے ساتھ گزاری تھی، اور یہ بھائی اب اس موقع پر اپنے مفادات کی وجہ سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ باقر علی کا طرز عمل خاصا شدت انگیز تھا، وہ بار بار حمدہ کا نام لے کر چاچی مختار پر دھوکہ دہی اور دغا بازی کے الزام عائد کر رہا تھا۔ عمر کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک دم اس کا گریبان پکڑ کر اس کی ساری اکڑ نکال کر رکھ دے۔ وہ بلیک بیلٹ رہا تھا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے دو ہی تو شوق تھے، ایک تعلیم پر توجہ دینا اور دوسرا بلیک بیلٹ بننا۔ باقر علی جیسے لوگ اس کی ایک مار تھے۔ بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتا وہ پنچایت کا فیصلہ سن کر چلا آیا تھا۔ چونکہ چاچی مختار اور حمدہ منصب سے غائب تھیں، حتمی فیصلہ یہی طے پایا تھا کہ یہ دونوں واپس گاؤں آئیں، بلکہ نکاح میں تمام گواہان بھی پنچایت میں حاضر ہوں، تبھی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ جبکہ باقر علی معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش میں تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ حمدہ کے کردار کو بنیاد بنا کر عمر ہاشم کے ساتھ نکاح کی رسم کی کوئی اور ہی رنگ دے ڈالے۔ عمر پنچایت سے سخت کبیدہ خاطر ہو کر نکلا تھا، حویلی آیا بھی تو خاصا غصے میں تھا۔ ماں جی، صرف آپ کی وجہ سے میں اس معاملے کو اتنا برداشت کر رہا ہوں، ورنہ باقر علی جس طرح حمدہ اور میرے نکاح کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حمدہ بیچاری تو سرے سے بے خبر تھی، اس سے شادی کی خواہش صرف اور صرف میری تھی۔ ہم نے اس سے صاف اور واضح انداز اپنایا ہے، ڈائریکٹ نکاح کیا تھا۔ چاچی مختار حمدہ کی وارث ہیں، ان کی ایما پر یہ نکاح ہوا تھا۔ اب باقر علی کون ہوتا ہے اس معاملے کو اچھالنے والا؟ آپ نے بھی گاؤں والوں کو شامل کر کے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے۔ اب ہر کوئی نہ جانے کس کس رنگ میں اس نکاح کی کارروائی کو لے رہا ہے۔ اوپر سے گاؤں والوں نے چاچی مختار اور حمدہ کی موجودگیوں کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بی بی نے جیسے ہی پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا، وہ پھٹ پڑا تھا۔ تم اتنا عرصہ گاؤں سے دور رہے ہو، تمہارے لیے یہ سب کچھ نیا اور عجیب ہے۔ یہاں گاؤں میں ایسے متنازع فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں۔ گاؤں والوں کو اس لیے شامل کیا تھا کہ کل کو باقر علی کچھ غلط کرے تو ہمارے پاس گاؤں کے لوگوں کی حمایت ہو۔ بی بی نے رسان سے سمجھانا چاہا تو اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا، اور وہ باقر علی خان جان بوجھ کر حمدہ کی غیر موجودگی کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ گاؤں والوں نے اس شخص کو خام خواہ سر پر چڑھا لیا، ورنہ ایک ہاتھ کی مار ہیں ایسے لوگ۔ بی بی نے بغور عمر ہاشم کا غصہ دیکھا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر پاس بٹھا کر محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔
اب کیا طے ہوا ہے؟ بی بی کے انداز پر عمر نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ گاؤں والوں نے نکاح کے تمام گواہان کو پرسوں پنچایت میں حاضر ہونے کو کہا ہے، خصوصاً چاچی مختار کی موجودگی ضروری قرار دی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ افتخار صاحب کی موجودگی بھی۔ باقر علی کو شک ہے کہ حمدہ اور چاچی یہیں گاؤں میں ہی ہیں اور وہ افتخار صاحب کے پاس نہیں بلکہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ نکاح والا سارا معاملہ محض ڈرامہ ہے، بلکہ وہ حمدہ کے کردار کے حوالے سے بھی مجھے بنیاد بنا کر اور بھی بکواس کر رہا تھا۔ بکواس کرتا ہے تو کرنے دو، باقر علی خود کس کردار اور کماش کا شخص ہے یہ بھی سارا گاؤں جانتا ہے۔ بی بی نے اپنے بیٹے کے بگڑے تیوروں کو بغور دیکھا۔ حمدہ کا کردار، اخلاق سب سامنے کی باتیں ہیں، گاؤں والے اندھے نہیں جو معاملے کو پرکھ نہ سکیں۔ میں نے تو صرف اس لیے گاؤں کے سربراہوں کو اس معاملے میں شامل کیا تھا کہ باقر علی جیسے لوگوں کو سنبھالنا آسان رہے۔ جس طرح ایک باقر علی نے حمدہ کا پیچھا لیا ہوا ہے، وہ محض تمہارے اور حمدہ کے نکاح کا سن کر خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس لیے بھی مجھے گاؤں والوں کی مدد چاہیے تھی۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، مگر باقر علی نے بیچ پنچایت کی اب اگر اگلی بار حمدہ کے سلسلے میں کوئی فضول بات کی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ حمدہ اب میری بیوی ہے۔ عمر ہاشم خاصا تپا ہوا تھا۔ اچھا جو بھی ہے، اب معاملہ گاؤں کی پنچایت میں نے خود پہنچایا ہے، تو تم بھی آرام و سکون سے اب معاملے کو سمجھنے دو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں افتخار صاحب، مختار اور حمدہ کے ہمراہ آ تو رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں پنچایت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، بعد میں جو ہوگا دیکھیں گے۔ بی بی نے اب بھی پرسکون انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تو عمر محض خاموش ہو گیا۔ بی بی اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئی تو عمر کا دھیان حمدہ کی طرف چلا گیا۔ نکاح کے بعد سے اب تک کتنے دن ہو رہے تھے حمدہ کو دیکھے ہوئے۔ عمر کا شدت سے جی چاہا کہ وہ کہیں سے سامنے آ جائے تو اسے جی بھر کر دیکھ لے۔ وہ جب سے لوٹا تھا اس نے کئی بار حمدہ کے نمبر پر کال کی تھی، مگر وہ کال پک نہیں کرتی تھی، جبکہ افتخار صاحب اور مختار چاچی سے کئی بار بات ہو چکی تھی۔ نہ وہ کسی میسج کا جواب دیتی اور نہ ہی کال ریسیو کرتی تھی۔ اس وقت دل و دماغ میں جو کیفیت چل رہی تھی، ایسے میں جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر حمدہ کے پاس چلا جائے یا اسے اپنے سامنے لے آئے۔